السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے ایپیسوڈ نمبر 25 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے 25ویں پارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو چلے قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنے حالات سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار مجھ پہ حالات کیوں آ رہے ہیں، یار میں پریشانی کا شکار کیوں ہوں، یار پرابلمز کیوں ہو رہی ہے، فائنینشلی پرابلمز کیوں ہو رہی ہے، روزی روزگار میں پرابلمز کیوں ہو رہی ہے، بچوں میں پرابلمز کیوں ہو رہی ہے، بیوی صحیح سے کیوں نہیں رہ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کا حل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کے پیچھے کیا چیزیں کام کرتی ہے اس کا جواب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ میرے بندو تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے نا، تم پر جو بھی پریشانی آتی ہے، جس بھی پریشانی سے تم پریشان ہوتے ہو، جس بھی مصیبت کو لے کر تم واویلا مچاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، میرے بندے یہ تیری کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تیری بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تو کتنی تیری چیزیں صرف نظر کر دیتا ہوں، میں تو تیری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تجھ پر یہ مصیبت اور تیری بدعملی کی وجہ سے یہ تجھ پر آفتیں آتی ہیں۔ آج ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، آج دیکھیں ہر زبان پہ یہ شکوہ ہے کہ آج مسلمان پیٹا جا رہا ہے، آج مسلمان ذلیل ہے، آج مسلمان کو یہ، آج مسلمان کو وہ۔ ارے ہم اس کے پیچھے کا ریزن تو دیکھیں، ہمارے اعمال کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہمارا ریلیشن اللہ کے ساتھ میں ہم نے کتنا مضبوط کیا، ہم نے اسلام کو کتنا سمجھا اور اس کو کتنا فالو کیا۔ آج تو لوگ جو ہمارے بیچارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ تو میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مسلمانوں سے پرابلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے اعمال ہی ویسے بنا رکھے ہیں۔ بازار میں جائے تو بددیانتی، خیانتی، دھوکے بازی، زبان سے پھر جانا اور یہ جھوٹے وعدے کرنا، اور اقتصادی حالات میں، معاشرتی حالات میں، ازدواجی زندگی میں ہر اعتبار سے اپنے اخلاق کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ اسلام کے نام پہ بس مسلمان ہے، نامی مسلمان ہے، اسلام سے کوئی ربط نہیں رہا، دین سے کوئی ربط نہیں رہا، اور پھر ہم یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم پر حالات کیوں ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ میرے بندو وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں تمہاری کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ صرف تھوڑے کرتوت کی وجہ سے میں دیتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتنے تو تمہارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کو میں نظر انداز کرتا ہوں، اگر سب پہ میں پکڑ پہ آؤں نا تو تمہاری حالت خراب ہو جاوے، تمہارا جینا دوبر ہو جاوے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم کیا سمجھتے ہو تم زمین میں ہم کو عاجز کر کے دکھاؤ گے؟ ارے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زمین کا، آسمان کا، ہواؤں کا، خلا کا، سب کا مالک میں ہوں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہ بات اپنے ذہن و دماغ کی رسی میں باندھ لینا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ لہٰذا زندگی میں مدد چاہیے، زندگی میں دوست چاہیے تو اللہ سے یاری، اللہ سے مدد حاصل کرو، اور اپنے اعمال کی درستگی کرو، اپنے اعمال کو سنوارو، بناؤ، اس لیے کہ جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حق میں فیصلے نازل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ چیزیں نیچے آ رہی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے اعمال اوپر جا رہے ہیں اور اس کی بدولت اوپر سے فیصلے نازل ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میری ماں و بہنوں، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارا ساتھ میں رویہ ہوگا، ویسے ہمارے ساتھ میں معاملات ہوں گے، ویسے ہمارے ساتھ میں لوگ بیہیویئر کریں گے، لوگ برتاؤ کریں گے۔ اس لیے کہ جو ساری محبتیں ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی، نفرتیں ڈالنے والی ذات اللہ کی۔ اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا، لوگوں میں تم محبوب بن جاؤ گے، اور اگر تم نے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے تو پھر یہ مت سوچنا کہ تم لوگوں کے درمیان میں محبوب بن جاؤ گے۔ کبھی یہ غلط فہمی نہ پالنا کہ لوگ تو تمہارے یار و مددگار ہیں۔ جو یار و مددگار ہے اللہ فرماتے ہیں انہیں ہم منٹوں میں تمہارا دشمن بنا کر کھڑا کر دیں گے، اس لیے کہ تمہارا یار و مددگار اگر کوئی ہو سکتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی یار و مددگار
نہیں ہو سکتا. لہٰذا آئندہ جب بھی کبھی ہماری زبانوں پر ہماری خود کی زندگی کے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے قوم کے شکوے اگر آتے ہیں ہماری زبان پر، تو پہلے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم زندگی میں کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، زندگی میں ہم نے کتنا اسلام کو تھامے ہوا ہے، زندگی میں کتنا ہم نے دین کو تھاما ہوا ہے، زندگی میں ہم نے کتنا شریعت کو تھاما ہوا ہے، زندگی میں ہم نے کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو لایا ہوا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پہلے ہمیں اپنی زندگیاں درست کرنی ہوگی، تب جا کر ہمارے حق میں فیصلے نازل ہوں گے. امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی. بات سمجھ آئی ہے، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوست احباب تک اس بات کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.